بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی افق پہ ایک بار پھر ایک بڑی تبدیلی کی خبریں ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی بہت بڑے بڑے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بڑے اچھے بچوں کی طرح آگے چلنے کے لیے تیار ہے اور آگے اپنے اپنے مفادات کے لیے چلنے کے لیے تیار ہے۔ اس میں عمران خان کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو میٹنگ ہوئی ہے، بڑی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ سوچ بچار کی گئی ہے کہ کس طرح سے عمران خان کے جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کو آئینی عدالت تک پہنچنے سے روکا جائے، ایسا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی آپ اس میں۔ لیکن میں ان چیزوں پہ تو آتا ہوں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ عاصم منیر ایران سے واپس، کیا کوئی ڈیل کی خبر ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے میٹنگ کی ہے اپنے اہم ترین لوگوں سے جنہوں نے جنگ میں کارکردگی دکھانی ہے، جرنیلوں سے، اپنی ایجنسیوں کے سربراہان سے ٹرمپ نے میٹنگ کی ہے۔ دو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میٹنگ کے بعد کہ جنگ کی تیاری بھی پوری ہے، لیکن قطر بیچ میں شامل ہے، پاکستان شامل ہے، سعودی عرب بھی، ترکی بھی، اور بہت سارے ممالک شامل ہیں جو سارے کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے کم از کم سیز فائر ہو جائے، 2 مہینے کے لیے سیز فائر بڑھا لیا جائے۔ سیز فائر کی بات ہو رہی ہے۔ تو ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں فیصلہ تو کروں گا لیکن ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جس سے اسرائیل کو نقصان پہنچے۔ میں لنڈزے گرہام کا اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے وائٹ ہاؤس میں کیا چل رہا ہے، امریکی میڈیا اس کے بارے میں کچھ رپورٹ کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ پہلے یہ چھوٹا سا کلپ سن لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے اور وائٹ ہاؤس میں کیا چل رہا ہے۔ پہلے یہ سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیتن یاہو کا بڑا قریبی اور ٹرمپ کے کانوں میں اس جنگ کے حق میں بڑے بڑے دلائل دینے والا، اس جنگ کا سب سے بڑا دائی، وہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے ذرا سنیں امریکی میڈیا کیا کہہ رہا ہے۔ President Vance just arriving at the White House. What more can you tell us about that meeting? Yeah, Brett, there's a lot of details swirling around right now, but here is what we do know. Speaking with White House officials, they say that inside the Oval Office right now, President Trump is meeting with top aides and allies about potentially resuming military action in the ongoing conflict with Iran. Our eagle-eyed producer, Emily Hung, spotted Vice President Vance's motorcade arriving just within the past hour. There are also reports out there as well that Jared Kushner and Special Envoy Steve Witkoff are a part of those conversations. I'd also imagine there's a slew of potentially other significant individuals in the administration a part of these conversations that we are in real time working to confirm. But the president, it's also being reported, is expected in these ongoing conversations to host some type of call with Gulf leaders as well, hoping to parse together a peace deal that can be reached while also considering resuming this military action. As you noted at the top, we've been getting some of these mixed signals from President Trump over the past few days, also over even just the past few hours as we've gathered some of this information. The president frequently notes that he has decimated the capabilities of Iran militarily. اپنے قریب ترین لوگوں سے میٹنگ میں جنگ کی بھی بات ہوئی لیکن ڈیل کے حوالے سے بھی چانسز موجود ہیں۔ اب لنڈزے گرہام سامنے آ جاتا ہے اور وہ بڑی پریشانی میں ایک پوسٹ کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شاید معاملات ڈیل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لنڈزے گرہام پریشان ہے۔ لنڈزے گرہام وہ بندہ ہے، اور میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ پیئرس مورگن نے کیا کہا ہے۔ پہلے ہم ذرا یہ پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ if a deal is struck to end the Iranian conflict because it is believed that the Strait of Hormuz cannot be protected from Iranian and Iran still possesses the capability to destroy major Gulf oil infrastructure, then Iran will be perceived as being a dominant force requiring a diplomatic solution. This combination of Iran being perceived as having the ability to control the Strait of Hormuz and ability to inflict massive damage to Gulf oil infrastructure is a major shift of balance of power in the region and over time will be a nightmare for Israel. Also, it makes one wonder why the war started to begin with if these perceptions are accurate. I personally am a skeptic of the idea that Iran cannot be denied the ability to control the strait and the region
cannot protect Israel against Iranian military capability. It is important we get this right. تو یہ بڑے امپورٹنٹ 2-3 اس نے نقطے اٹھائے ہیں. کہتا ہے کہ اگر ہم اس ڈیل کو مان لیں، جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز کا جو ایران کنٹرول کر سکتا ہے، ہم یہ کنٹرول اس سے لینے میں ناکام ہیں. ہم اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. خطے کے ممالک کے تیل کی تنصیبات پہ ایران حملے کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے، ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ ہم تسلیم کریں گے. ہم اسرائیل کی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ ہم تسلیم کریں گے. یعنی بنیادی طور پہ ہم شکست تسلیم کریں گے اگر ہم یہ ڈیل کر لیتے ہیں. اب سب کو پتا ہے کہ یہ بندہ جنگ میں کتنا آگے رہا. تو پی ایس مورگن سامنے آتا ہے اور کہتا ہے We are all wondering why this war was started in the first place and concluding that war hawks like you persuaded President Trump it would be a good idea. It wasn't. So, وہ لنڈزے گریہم کو ہی جواب دے رہا ہے کہ تمہارے جیسے لوگوں نے جو جنگی جنون کا شکار ہیں، انہوں نے ہی ٹرمپ سے یہ جنگ میں جانے کا فیصلہ کروایا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں اور دنیا یہ چاہ رہی ہے اور ٹرمپ کے خیر خواہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حملے اب ختم ہوں، یہ جنگ اب ختم ہو. کہا یہ جا رہا ہے کہ ہماری طرف سے جو میر جعفر گیا ہوا تھا، وہاں پہ جو بات چیت ہوئی ہے، اس کی جو رپورٹ دی جا رہی ہے، امریکہ کی ریڈ لائن وہاں بتا دی گئی، ایران کی ریڈ لائن وہاں سے لے کے واپس آ گیا، وہ آگے امریکہ کو پہنچا دی گئی، اور اس کے باوجود ابھی تک یہ بات ہو رہی ہے کہ ڈیل ہو سکتی ہے، وچ مینس کہ کوئی کامن گراؤنڈ کہیں نہ کہیں مل گیا ہے. ڈیل یہ نہیں کہ مکمل جنگ بندی، ڈیل یہ کہ انیشلی یہ کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر کو آفیشلی بڑھا دیا جائے گا. فی الحال یہ کہا جا رہا ہے، لیکن جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے، مکمل جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا سارا اب یہ رپورٹ کر رہا ہے یک زبان ہو کر کہ معاملہ ڈیل کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن ایران کچھ اور کہہ رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں پروپوزل تو بڑا اچھا بھیجا گیا ہے، باتیں تو بڑی اچھی کی گئی ہیں، لیکن ہمیں امریکہ پہ اعتماد اور اعتبار نہیں ہے. کیونکہ امریکہ پہلے بھی دھوکہ دے چکا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اب بھی دھوکہ دے سکتا ہے اور کسی وقت بھی ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، تو ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے اس بار. ہاں، جب سب کچھ ہو جائے گا، ڈن ڈیل ہو جائے گی، دستخط ہو جائیں گے، پھر دیکھا جائے گا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ڈیل ہو سکتی ہے. پاکستان کے ساتھ باقی تمام ممالک کی کوششیں جو ہیں، پاکستان کی پیغام رسانی اور باقی ممالک نے جو اپنا وزن ڈالا ہوا ہے اس پلڑے میں، اس کی وجہ سے معاملات پازیٹیو طرف جا رہے ہیں. لیکن امید ہے کہ یہ پازیٹیوٹی نتیجہ خیز بھی ثابت ہوگی. پاکستان کی پولیٹکس میں آپ کو پتا ہے کہ روزانہ بہت کچھ ہوتا ہے. نعیم اشرف بٹ ARY کے جو رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نون لیگ کہا کرتی تھی نا کہ ساڑی گال ہو گئی ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ PTI کے کسی بڑے لیڈر نے ایک PTI چھوڑ جانے والے کسی کراچی کے لیڈر کو کہا ہے کہ ساڑی گال بھی ہو گئی ہے. میں پھر دہراتا ہوں، نعیم اشرف بٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ PTI کے کسی بڑے لیڈر نے PTI چھوڑ جانے والے ایک لیڈر کو کہا کہ ہماری بات چیت بھی ہو گئی ہے ادھر سے، یعنی ساڑی گال ہو گئی ہے. اب جب سوال ان سے پوچھا ماریا میمن صاحبہ نے کہ کیا مطلب، یہ کس طرح سے ہے کہ کوئی پولیٹکس کے حوالے سے ہے، کیسوں کے حوالے سے کیا، تو انہوں نے کہا PTI کے جو لوگ ہیں باہر، وہ سب اپنی اپنی ڈیلیں بنا رہے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے عمران خان کی بات نہیں ہو رہی. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی گھبرائے ہوئے ہیں. یہ نعیم اشرف بٹ خبر دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سہیل آفریدی گھبرائے ہوئے ہیں، بس یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ کہیں مجھے نائل نہ کر دیا جائے، نکال نہ دیا جائے. تو وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو پلٹنے کی. یہ نعیم اشرف بٹ صاحب کا دعویٰ ہے. ظاہر ہے کہ اگر یہ خبریں درست نہیں ہیں تو اس کی تردید آفیشلی خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی آنی چاہیے اور سہیل آفریدی کی طرف سے ذاتی طور پہ بھی آنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑے خطرناک اشارے ہیں اگر معاملات اس طرح ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے بات چیت ہی نہیں ہے، لیکن باقی بات چیت چل رہی ہے. ہر بندہ اپنے اپنے معاملات سیٹل کر رہا ہے. برسر گور کے گھر کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں مبینہ طور پہ، کوئی کہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہیں ہو رہی ہیں. ایک بات غور سے سن لیں کہ کمپنی اب اپنے اصل رنگ دکھانا شروع ہو گئی ہے، اور نون لیگ جو اس کھیل کی سب سے پرانی کھلاڑی ہے. دیکھیں، میں پیپلز پارٹی کو پرانا کھلاڑی کہتا، لیکن بھٹو نہیں ہے، بے نظیر نہیں ہے، تو زرداری تو بہت بعد میں آیا ہے اس کھیل میں. نون لیگ اس کھیل کی پاکستان میں سب سے پرانی کھلاڑی ہے کہ جب کمپنی کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تو ماحول کیا ہوتا ہے، جب ڈیل خراب ہوتی ہے ماحول کیا ہوتا ہے، جب کمپنی آپ کو لات مار کے نکالنے لگتی ہے تو ماحول کیا ہوتا ہے.
آپ نے ذرا سا صورتحال کا جائزہ لینا ہے. صرف ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پیچھے چلے جائیں تو اسحاق ڈار کی بلے بلے ہو رہی تھی. اسحاق ڈار چین کے دورے کر رہا ہے, فلاں دورہ کر رہا ہے, ادھر بات کر رہا ہے, ادھر بات کر رہا ہے. اسحاق ڈار یہ ٹویٹ کر رہا ہے, جی ایران کے ساتھ ہماری بڑی مثبت بات چیت ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے. ایک دم اسحاق ڈار کو مائنس کر دیا جاتا ہے اور محسن نقوی بھاگا بھاگا ایران جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر چلا جاتا ہے. پھر محسن نقوی وہاں پہ استقبال کرتا ہے عاصم منیر کا. ہمارا فارن آفس کا کوئی بندہ وہاں موجود نہیں, اسحاق ڈار وہاں موجود نہیں. نون لیگ نوز دس آل ٹو ویل. وہی شہباز شریف تھا نا جو ہر دوسرے دن ٹویٹ کر رہا ہوتا تھا کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا وہ حملہ نہ کریں, سیز فائر کر لیں تو ہم جو ہے وہ بات چیت کروائیں گے. مارکیٹ بھی مینیپولیٹ ہو رہی تھی, وہ بھی ختم. شہباز کی ٹویٹیں بھی ختم. شہباز کی ٹویٹیں بھی ختم, اسحاق ڈار بھی سائڈ پہ. اب محسن نقوی لیڈ لے رہا ہے اور ڈائریکٹ عاصم منیر ڈیل کر رہا ہے. دس از اے سائن جو آنے والے دن ہیں اور اس میں نون لیگ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دیکھیں, پی ٹی آئی نے بڑی مار کھائی ہے, آگے بھی کھاتی رہے گی. پیپلز پارٹی ماضی میں مار کھاتی رہی ہے, اس کے بعد ایسا لیٹے ہیں کہ مار کھانے کی نوبت تو آئے گی نہیں. لیکن نون لیگ کو کبھی اس طرح مار نہیں پڑی. ہاں, 2-4 لیڈر جیلوں میں چلے گئے, بڑی وی آئی پی جیلیں ہیں جی, چلو جی اسپتال شفٹ کر دو, لنڈن بھیج دو. مار نہیں کھائی نون لیگ نے کبھی. مار پیپلز پارٹی نے کھائی ہے ضیاء کے دور میں, اور مار ابھی پی ٹی آئی نے کھائی ہے عاصم منیر کے دور میں. اس کے علاوہ کسی سیاسی جماعت نے ایسی مار نہیں کھائی موجودہ پاکستان میں. ہاں, شیخ مجیب کے ساتھ جو ایسٹ پاکستان میں کیا گیا تھا وہ ایک استثناء ہے. تو پی ٹی آئی تو مار کھا رہی ہے, کھاتی چلی جا رہی ہے. نون لیگ کے لیے اگر حالات خراب ہوتے ہیں, اگر واقعی فوج ٹیک اوور کرنے کا سوچ رہی ہے, فار ایگزامپل 28ویں ترمیم کے بعد 29ویں آتی ہے, اور تمام وہ لوگ جو فوج کو قریب سے کور کرتے ہیں, جو فوج کے فرنٹ مین بھی مانے جاتے ہیں میڈیا میں, وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری کو گھر جانا ہی جانا ہے اور بڑے صاحب نے صدر کی کرسی پہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے. وہ اگر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح آصف زرداری نے 18ویں ترمیم کر کے صدر کے اختیارات تو ختم کر دیے تھے لیکن خود صدر بن کے بیٹھا ہوا تھا. جب آصف زرداری 2008 میں صدر بنا تو صدر کے پاس بہت زیادہ اختیارات تھے. 58(2)(b) بھی تھی کہ کسی وقت بھی اسمبلی توڑ سکتا ہے. صدر کا یہ اختیار ختم کیا گیا 18ویں ترمیم میں. آصف زرداری نے بنیادی طور پہ اپنی طاقت ختم کر دی. صدر صرف ایک نمائشی عہدہ بن کے رہ گیا, لیکن آصف زرداری صدر تھا. تو ملک تو آصف زرداری کے حوالے سے چلایا جا رہا تھا نا. چلو چلاتی فوج ہے, لیکن اگر کوئی فیصلہ ہونا تھا تو وہ آصف زرداری نے کرنا تھا, گیلانی نے نہیں کرنا تھا, راجہ پرویز اشرف نے نہیں کرنا تھا, زرداری نے کرنا تھا. ابھی بھی ایسی ہی سچویشن ہے. آئین کی جو بھی اسکیم ہوگی, قانون کی اسکیم ہوگی, بائی دا وے وہ بھی بدلی جائے گی. لیکن اگر صدر بن کے بڑے صاحب بیٹھ جاتے ہیں, ملک تو ویسے ہی وہ چلا رہے ہیں, تو صدر کا عہدہ ہی اتنی اہمیت اختیار کر جائے گا دوبارہ. وزارت عظمیٰ ربڑ سٹیمپ بھی نہیں رہ جائے گی, کوئی وزیر اعلیٰ ربڑ سٹیمپ بھی نہیں رہ جائے گا. حالات اس طرف جا رہے ہیں اور نون لیگ یہ بات جانتی ہے. وہ بڑے کایا لوگ ہیں, ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں, ایک ایک حرکت کو سمجھ رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے خواجہ آصف جب ڈیل ہو رہی تھی, باجوہ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ حکومت بنا لیں کورونا کے آنے سے پہلے, تو خواجہ آصف کہتا تھا او یار حکومت میں بیٹھے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا, ان کو بھی بعد میں پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے. تب ہم لوگ مذاق اڑاتے تھے مجھ سمیت کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ سچ بول رہا تھا اس ٹائم, کیونکہ ان کو ڈیل کی آفر ہو چکی تھی, ان کو حکومت دینے کی آفر ہو چکی تھی. عمران خان کے خلاف زہر اگلا جا رہا تھا جرنیلوں کی طرف سے. آئی ایس پی آر باقاعدہ لانچ کر رہا تھا مہم عمران خان کی حکومت میں, عمران خان کی حکومت کے خلاف مہم چل رہی تھی. وہ لوگ جو گالیاں دیتے تھے, بشرا بی بی کو جادوگرنی اور فلاں فلاں کہتے تھے, وہ سب کو پیچھے سے آئی ایس پی آر فنڈنگ کر رہا تھا اور ان کو چلا رہا تھا, اور عمران خان کے دور میں یہ ہو رہا تھا. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے, یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا, کانوں سے سنی ہیں باتیں. تو اب نون لیگ جانتی ہے کہ مستقبل کیا ہے. نون لیگ جانتی ہے کہ اگر وہ اقتدار سے نکل جاتے ہیں تو اب بولنے والے بول رہے ہیں کہ ان کا حال ہوگا فنکشنل لیگ والا, کاف لیگ والا, ایسا حال ہو جائے گا. نون لیگ کنگز پارٹی 40-45-50 سال انجوائے کر بیٹھی ہے, اب ان کا انجام کا وقت آ گیا سیاسی طور پہ. نون لیگ کو ڈکٹیٹر ختم نہیں کر سکے, ڈکٹیٹر کے ساتھ نے ختم کر دیا ہے. دیکھیں, نون لیگ اگر 2024 میں اقتدار لینے کے بجائے مان لیتی کہ پی ٹی آئی جیتی ہے, 17 سیٹیں اپنی تسلیم کر لیتے, اعلان کر دیتے کہ ہم صرف 17 سیٹیں جیتی ہیں اور باقی سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے, پی ٹی آئی کو حکومت بنانے دیتے. فوج نے پھر بھی نہیں بنانے دینی تھی, لیکن نون لیگ کی سیاست ریوائیو ہونا شروع ہو جاتی. جب آپ حکومت میں نہیں آتے, آپ اصول کی پالیٹکس پکڑ لیتے ہیں, اور پھر حالات اتنے خراب ہو جاتے معیشت کے, جو کہ ہونے تھے, کیونکہ عدم استحکام فوج نے لانا ہی لانا تھا. عمران خان کو تو نہیں دینی تھی حکومت.
تو نون لیگ کہہ سکتی تھی ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہیں, یہ جو معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان لوگوں نے کیا ہے جو اس نظام کو چلا رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں, تو ان کی سیاست بچ جاتی. اب سیاست ختم کر بیٹھے ہیں, ایسا ساتھ جڑے ہیں, ایسا لیٹے ہیں. فرنٹ مین تو ہمیشہ سے تھے, لیکن ایک فساد تو کھڑا رہتا تھا نا کہ نواز شریف جی کوشش تو کرتا ہے نا تھوڑی سی لڑائی جھگڑا کرنے کی, وہ ختم ہی کر دیا بالکل. نواز شریف آپ جس صوفے پہ بیٹھتا ہے نا اس صوفے سے میچنگ پینٹ پہن لیتا ہے, نیچے اگر اورنج صوفہ ہے تو اورنج پینٹ پہن لے گا, وہ نظر ہی نہیں آتا کہ بیٹھا ہوا بھی ہے کہ نہیں. لوگ اس عمر میں 3 بار بندہ وزیر اعظم رہ چکا ہے, اس سے پہلے وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے, اس سے پہلے وزیر خزانہ رہ چکا ہے پنجاب کا. بھائی اللہ کے بندے بس کر دے, اب ریٹائر ہو جا, ریٹائر ہو کے اپنی باقی زندگی سوئٹزرلینڈ کے کسی پرفضا مقام پہ گزار. لیکن یہ جو لالچ ہے نا جی, میں نے فلاں بھی پالیٹکس سیٹ کرنی ہے, فلاں بھی کرنی ہے, جرنیل میں نے اگلا جرنیل بھی میں نے چننا ہے اگر یہ جاتا ہے تو, یہ جو دماغ میں ایک عجیب قسم کا گوبر بھرا ہوا ہے نا, یہ ختم نہیں ہوتا انسانوں کا, لالچ ختم نہیں ہوتا. تو شریفوں کا لالچ, لیکن اس کے باوجود انہیں رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے. شریفوں کی بھی چھٹی ہونے والی ہے جلد یا بدیر, کیونکہ طاقت کا اصول ہے, اور میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ وہ شیئر نہیں کرتی کبھی بھی. یہ افاقی اصول ہے طاقت کا, کہ طاقت ہوگی تو فرد واحد اپنے پاس سب کچھ رکھ لے گا, پھر شیئر نہیں کرے گا. اور اب تو شیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ایران کی ڈیل ہو جاتی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ آٹومیٹک صدر بننے کا ہے. بھائی اگلے نے 5 دن بھارت کے میزائل پاکستان کے گرنے کے بدلے خود کو فیلڈ مارشل بنا لیا تھا. بھارت نے دبا کے میزائل مارے پاکستان میں, لیکن اس نے خود کو فیلڈ مارشل بنا لیا. اب اگر ایران کی ڈیل ہو جاتی ہے, یہ کتنا بڑا کریڈٹ لے گا سوچیں, تو پھر صدر ہی بنے گا نا, نیکسٹ عہدہ صدر کا ہی ہے. تو یہ ہونے جا رہا ہے, اور نون لیگ کے گرد گھیرا تنگ ہوگا. دیکھیں فائلیں سب کی تیار ہیں, جو سی سی ڈی سے قتل کروائیں, کر تو یہ ایجنسیاں رہی ہیں, لیکن اینڈ میں کیس کس پہ بنتا ہے, سیاست دانوں پہ, کیونکہ ذمہ داری تو ان کی تھی نا. سب پھندے تیار ہیں, کرپشن کی فائلیں اپنی جگہ, اس بار بڑے پھندے تیار ہیں. تو نون لیگ اب ظاہر ہے کہ بند کمروں میں کوئی مالش شالش تیز کریں گے, کوئی پالش تیز کریں گے, تو جا کے معاملات بہتر ہوں گے. ورنہ طاقت نے قبضہ کرنا ہے, صدر بننا ہے, اور اب ملک اپنی مرضی سے جیسے چلا رہے ہیں وہ اب صدر بن کے اوپر چلانا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک ہوتا ہے. 29ویں 28ویں کے فوراً بعد ہی اس پہ کام شروع ہو جائے گا, اور 29ویں ترمیم آپ کو بتائے گی کہ صدر کون ہوگا اس ملک کا. 28ویں آپ کو ڈائریکشن بتا دے گی کہ ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے اور نظام کون چلانا ہے. 28ویں ملک کے پورے نظام کو بدلنے آ رہی ہے. نظام بدل گیا تو اس کے بعد صدر بننا تو محض ایک کاغذی کاروائی رہ جائے گی, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. بہرحال تو یہ صورتحال ہے میرے پاکستانیوں. دیکھتے ہیں کہ ایران کی ڈیل ہوتی ہے یا نہیں. بہت ساری خبریں آ رہی ہیں اس حوالے سے, جنگ کی طرف بھی تیاریاں پوری ہیں, لیکن ڈیل کے بارے میں بھی بڑی حوصلہ افزا خبریں ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. آپ سے صبح انشاءاللہ, بلکہ کل دن کو پاکستان ٹائم 3 بجے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے براہ راست. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.